ماہنامہ انذار اپریل 2025 مدیر ابو یحییٰ۔ روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے والوں کو عید کے ساتھ جنت بھی مبارک، ورنہ صرف عید مبارک۔ زمینی سواری۔ کمرشل ہوائی سفر عام طور پر بہت محفوظ سفر سمجھا جاتا ہے، مگر پچھلے دنوں پے در پہ کئی فضائی حادثات پیش آئے۔ پہلا حادثہ روس میں ہوا، جہاں 25 دسمبر کے دن جہاز گرنے سے 38 افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسرا حادثہ جنوبی کوریا میں ہوا، جہاں ایک پرندے کے جہاز کے انجن سے ٹکرانے کے بعد جہاز لینڈنگ کے دوران میں تباہ ہو گیا اور جہاز میں سوار 179 لوگ ہلاک ہو گئے۔ تیسرا حادثہ 29 جنوری کو واشنگٹن میں پیش آیا، جہاں ایک ہیلی کاپٹر کے جہاز سے ٹکرانے کے نتیجے میں 67 افراد ہلاک ہو گئے۔ زمینی حادثات میں سواریوں کے بچنے کا امکان ہوتا ہے، جبکہ فضائی حادثات میں جہاز کی انتہائی تیز رفتار اور آسمان میں اڑنے کی بنا پر سواریوں کے بچنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ یہی فضائی حادثات میں کثرت اموات کی بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انسان زمین پر رہتے ہوئے بھی ایک انتہائی تیز رفتار سواری میں سفر کر رہے ہیں۔ زمین خلا میں معلق ہے اور ہر سیکنڈ میں 17 میل کا سفر طے کر رہی ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی دوسری فضائی چٹان سیارچے یا سیارے سے ٹکرانے کے نتیجے میں زمین پر ہولناک تباہی آئے گی۔ انسان کو اپنے سفر اور اپنی سواری پر کوئی اختیار نہیں، اس کا نہ کوئی پائلٹ ہے اور نہ کوئی رہنمائی کرنے کا نظام، مگر یہ ایک ظاہری دھوکہ ہے۔ یہ سیارہ زمین ہر لمحہ خدا کے فرشتوں کی نگرانی میں اڑ رہا ہے، اور اسی کی حفاظت کی بنا پر انسان بلا خوف و خطر زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ انسانوں کو یہ احساس ہو جائے تو وہ ہر لمحہ خدا کی عظمت اور مہربانی کے احساس میں جئیں گے، جس نے یہ سواری ان کے لیے مسخر کر دی اور انہیں ہر خطرے سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ مقصد اور ذریعہ۔ اگر آپ کبھی ATM کارڈ کے ذریعے سے ٹیلر مشین سے پیسے نکلوائیں تو آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ پیسے نکلنے سے قبل مشین رک جاتی ہے اور اس چیز کا انتظار کرتی ہے کہ آپ اپنا کارڈ مشین سے نکال لیں۔ اس کے بعد ہی مشین آپ کے پیسے آپ کے سامنے کرتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر شخص کا اصل مقصد پیسے حاصل کرنا ہوتا ہے، کارڈ اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیسے فوراً ہی سامنے آ جائیں تو فطری طور پر ہر شخص کا دھیان پیسوں کی طرف ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ پیسے مشین سے نکال کر اور کارڈ کو پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے جب تک کارڈ نہ نکالا جائے پیسے باہر نہیں آتے۔ اس مثال سے مقصد اور ذریعے کا فرق واضح ہوتا ہے۔ انسان عام طور پر مقصد پر توجہ دیتے ہیں اور ذرائع کو اہم نہیں سمجھتے۔ دین میں بھی ذریعہ اور مقصد کا تصور پایا جاتا ہے، مگر یہاں ذریعہ مقصد جتنا ہی اہم ہے۔ دین میں مقصد فلاح آخرت ہے اور ذریعہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو پوری طرح اختیار کرنا ہے، مگر یہاں شیاطین انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فلاح آخرت کے دیگر ذرائع ان کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شیاطین کے زیر اثر کوئی خدا کو بھول کر انسانیت کی بات کرتا ہے، کوئی رہبانیت کو ذریعہ بنا دیتا ہے، کوئی دنیا میں سیاسی انقلاب کو اصل ہدف قرار دے دیتا ہے، کوئی غیر اللہ سے عشق و محبت کو ذریعہ نجات سمجھ لیتا ہے، کوئی شفاعت کی جھوٹی امیدوں کو ذریعہ نجات سمجھ بیٹھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قرآن نے فلاح آخرت کا ہدف دیا ہے، اس نے فلاح کا ذریعہ بھی دو ٹوک انداز میں خود ہی بتایا ہے۔ یہ ذریعہ ایمان و اخلاق کی وہ دعوت ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بکھری ہے۔ جنت میں جانے کا کوئی دوسرا ذریعہ اس کے سوا نہیں پایا جاتا۔ انسانیت کے دو عظیم مسئلے۔ انسانی دنیا کی دو حقیقتیں ناقابل انکار ہیں۔ پہلی کو فلسفے میں پرابلم آف ایول اور دوسری کو پرابلم آف انفینٹ ڈیزائر کہا جاتا ہے۔ پہلی کا مطلب دنیا میں شر و ضرر کا پایا جانا، اور دوسری کا مطلب انسان میں موجود لامحدود خواہشات کی موجودگی ہے، جن کی تسکین کا کوئی ذریعہ خارجی دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ یہ دونوں چیزیں ہر دور میں سوچنے والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی رہی ہیں، اور موجودہ دور میں الحاد و دنیا پرستی کی بنیاد یہی دو تصورات ہیں۔ یعنی چونکہ دنیا میں شر ہے، اس لیے یہ دنیا کسی خالق کی تخلیق نہیں بلکہ بخت و اتفاق کے ہاتھوں پیدا ہوئی اور اسی کے سہارے چل رہی ہے۔ اسی طرح کنزیومرزم، سود اور قسطوں پر مادی اشیاء جمع کرنے والی معیشت، اور خواتین کی عریانی اور جنسی مناظر کی نمائش پر کھڑی میڈیا انڈسٹری لامحدود خواہشات کی تسکین کے جواب میں وجود میں آئیں،
مگر المیہ یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ انسانوں کے مسائل کو حل کر سکیں، نہ انہیں سکون دے سکیں۔ انسان کے مسئلے کا حل صرف قرآن میں ہے، جو کہتا ہے کہ یہ دنیا اچھے برے حالات میں انسانی رویوں اور نعمتوں کی تکمیل کی جد و جہد میں اخلاقی حدود میں رہنے کا امتحان ہے۔ یہ اگلی دنیا ہے جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی جگہ ہوگی، ہر خوف و حزن سے خالی وہ جگہ جہاں پرابلم آف ایول نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ دنیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کی جگہ ہوگی، جہاں انسان کی لامحدود خواہشات کی تکمیل اس طرح کی جائے گی کہ جو انسان مانگیں گے وہ انہیں ملے گا، اور جو وہ چاہیں گے وہ انہیں دیا جائے گا۔ موجودہ دنیا کے امتحان میں جو لوگ خالق کی بندگی کر کے اپنے اخلاق اور شخصیت کو پاکیزہ بناتے ہیں، یہ دنیا انہی لوگوں کو دی جائے گی۔ باقی لوگوں کی خواہشات کو، جہنم کی آگ اور ان کے وجود کو عذاب جہنم کا ہمہ گیر شر ہمیشہ گھیرے رہے گا۔ ایمان و جان نثار تیری ایک نگاہ پر، اختر شیرانی 1905 تا 1943 اردو کے رومان پسند شاعروں میں ایک نمایاں نام ہے۔ وہ زندگی کے بعض حادثات کی بنا پر کثرت شراب نوشی کے عادی ہو گئے اور اسی قبیح عادت نے مختصر عمر میں ان کی جان لے لی۔ تاہم اس مختصر عمر کے باوجود ان کی شاعری نے آنے والوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ان کی بعض غزلوں کو نامور گلوکاروں نے گا کر انہیں دنیا بھر میں اردو سمجھنے والوں میں مشہور کر دیا۔ ان میں اے عشق ہمیں برباد نہ کر غالباً سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ میں آرزوئے جان لکھوں یا جانے آرزو کا شمار بھی ایسی ہی غزلوں میں ہوتا ہے۔ اس غزل کا ایک شعر اس طرح ہے: ایمان و جان نثار تیری ایک نگاہ پر، تو جانے آرزو ہے تو ایمان آرزو۔ ایمان و جان کو محبوب کی ایک نظر پر نثار کرنا اردو شاعری کا عام موضوع ہے، تاہم یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایمان اور جان کو اس کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے۔ جان والی بات تو اس پہلو سے قابل فہم ہے اور لوگ یہ کر بھی دیتے ہیں، مگر ایمان والی بات کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ نہ اس بات کو جانتے ہیں اور نہ یہ کام کرتے ہیں جو خدا کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہدایت کے بارے میں خدائی سکیم کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ اس ہدایت میں پہلی چیز ایمان ہے، مگر ہر دور میں انسان خدا کے بیان کردہ ایمانیات تک نہیں رکے، بلکہ شیطانی ترغیبات اور خواہشات کے پیچھے چل کر ان میں اضافہ، تبدیلی اور تحریف کرتے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دین کی بنیادی دعوت یعنی ایمانیات کی شکل بدل کر کچھ سے کچھ ہوتی چلی گئی۔ یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو توحید ان کی قوم کے لیے اجنبی تصور بن چکی تھی۔ ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پچھلے ایمان کو خدا کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ یہ کام گنتی کے لوگ ہی کر سکے۔ انہی لوگوں کو طوفان نوح میں بچا کر زمین کا بادشاہ بنا دیا گیا، مگر ان کے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہوا اور ہر رسول کے بعد یہی کہانی دہرائی گئی کہ رسول آتا اور انسانوں کے بنائے ہوئے ایمان اور خود ساختہ دین کو رد کر کے اپنے پیش کردہ خدائی دین پر ایمان لانے کی دعوت دیتا۔ ہمیشہ یہی ہوا کہ بہت کم لوگ یہ قربانی دے سکے، مگر ایک وقت کے بعد خدا کا قانون حرکت میں آیا۔ اپنے خود ساختہ ایمانیات سے چمٹے رہنے والوں کو مٹا دیا گیا اور خدا پر اپنے ایمان کو قربان کرنے والوں کو زمین کا اقتدار دے دیا گیا۔ آخری دفعہ یہ معاملہ سرزمین عرب میں پیش آیا۔ صحابہ کرام نے قریش کے خود ساختہ ایمانیات کو خدا کی محبت اور بندگی کے جذبے پر قربان کر دیا، جس کے بعد زمین کا اقتدار ان کو دے دیا گیا۔ تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، اس لیے آپ کے لائے ہوئے ایمانیات کو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یوں تبدیلی و تحریف کا راستہ بند ہو گیا، مگر اضافوں کا دروازہ ابھی بھی کھلا تھا۔
چنانچہ حضور کے بعد بھی آپ کے پیروؤں نے ایمانیات کی اپنی ایک دنیا بنا لی ہے۔ قرآن مجید کی موجودگی کی بنا پر وہ قرآن میں بیان کردہ 5 بنیادی ایمانیات کو اپنانے پر مجبور ہیں، مگر قرآن سے باہر انہی ایمانیات میں من پسند تعویلات کے ذریعے سے خود ساختہ اضافے اور عقائد کے نام پر نئے ایمانیات کی ایک طویل فہرست ہر مسلمان فرقے کی پہچان ہے۔ ایسے لوگوں کو جب قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ قرآن کی دعوت کو سننے اور ماننے کے بجائے اپنے تعصبات سے چمٹے رہتے ہیں۔ وہ سچائی پر اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی اور پسند پر اپنے تصورات کو غالب رکھتے ہیں۔ مگر اب چونکہ کوئی رسول نہیں آئے گا تو ایسے تمام لوگوں کو قیامت تک مہلت حاصل ہے، مگر قرآن اپنی صدا دیتا رہے گا۔ وہ خدا کے لیے ایمان و جان قربان کرنے کی دعوت دیتا رہے گا، اور ایسے لوگ بھی کم نہیں جو اس کی صدا کو سن کر تعصبات کی بیڑیاں کاٹ دیتے ہیں۔ وہ اپنے تصورات اور خود ساختہ عقائد، ایمانیات اور دینیات کو خدا کی مرضی کے آگے یہ کہہ کر قربان کر دیتے ہیں: ایمان و جان نثار تیری ایک نگاہ پر، تو جان آرزو ہے، تو ایمان آرزو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن زمین کا اقتدار اور کائنات کی بادشاہی دے دی جائے گی۔ باقی لوگوں کا انجام وہ ہوگا جس کی نہ توقع کسی کو ہے اور نہ کوئی اس کی خواہش کر سکتا ہے، مگر ایمانیات کے پرچے میں ناکام ہونے والوں کو اس انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں خدا کے حضور یہ جواب دینا پڑے گا کہ کیوں قرآن مجید کے ایمانیات ان کے لیے کافی نہیں تھے، کیوں انہوں نے قرآن کریم کی روشن آیات کو نظر انداز کر کے توجیہ و تعویل کا راستہ اختیار کیا، کیوں وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ کر خواہش کے پیچھے لگے، کیوں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کی پیروی کی جس نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کو خدا کی صراط مستقیم سے بہکا کر دم لے گا۔ جنت کی طلب اور خدا کی ضرورت۔ دور جدید میں انکار خدا کے 2 بڑے ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب کلیسا کے ظلم سے ستائے ہوئے یورپ نے پہلے کلیسا، پھر مذہب اور آخر میں خدا سے بھی یہ سوچ کر جان چھڑائی کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ مادی ترقی اپنی معراج پر ہے، اور ایسے میں بیٹے اور بیوی والے خدا سے جان چھڑانا ہی بہتر ہے، جو عقل کی کسی کسوٹی پر قابل قبول نہیں۔ اس عمل میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے انکار خدا کی کوئی علمی یا عقلی اساس دریافت کر لی تھی۔ یہ مسئلہ اصلاً مذہب کے نمائندوں اور ان کے جابرانہ رویے نے پیدا کیا تھا، اور ان سے جان چھڑاتے چھڑاتے لوگ تصور خدا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے آغاز پر 2 عظیم جنگوں، عظیم وباؤں، قحط سالی، معاشی بدحالی، کولڈ وار اور لادین کمیونسٹ عالمی غلبے نے جدید دنیا کو یہ سمجھایا کہ مذہب کو زندگی سے نکالنے کے بعد انسانیت فرد اور اجتماعیت کی سطح پر زیادہ مشکل میں آ گئی ہے۔ یوں مذہب اور خدا مغربی معاشروں میں ایک قابل قدر روایت کے طور پر پھر لوٹ آئے۔ انکار خدا کا دوسرا مرحلہ ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے 9/11 کے واقعات کے بعد اس وقت شروع ہوا جب جدید دنیا نے یہ دیکھا کہ مذہبی جذبات کو بڑے پیمانے پر تباہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید ذہن کو یہ احساس ہوا کہ مذہب کا عمل دخل اگر زندگی میں یوں ہی بڑھتا رہا تو انسانی معاشرے تباہی و بربادی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر مذہب اور تصور خدا کے خلاف شدید فکری جنگ شروع ہو گئی۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بنا پر انکار خدا کا مقدمہ پوری دنیا کے لوگوں تک پھیل گیا، اور اس کے اثر سے پیدا ہونے والے رجحانات، اثرات اور تنقیدات ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھے خاندانوں کے چشم و چراغ مذہب سے دور ہو چکے ہیں، اور اچھے خاصے باشعور اور مذہبی لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ مذہب کا مقدمہ درست نہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ان کو فریب دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملحدین کے پاس خدا کے انکار کے حق میں ایک بھی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ حواس کی گرفت میں نہیں آتا۔ علم کی دنیا سے واقف لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بودی دلیل ہے۔ انسانی عقل بہت سے حقائق محض آثار اور استنباط کے ذریعے سے جان لیتی ہے، حتیٰ کہ وہ نظریہ ارتقاء جس کی بنیاد پر انکار خدا کیا جاتا ہے خود تمام تر آثار و استنباط پر کھڑا ہے۔
سوال یہ ہے کہ کس اصول پر ارتقاء کو ایک عقلی اور تصور خدا کو غیر عقلی نظریہ ثابت کیا جاتا ہے؟ کوئی ہوش مند انسان ایک ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ مزید بنائیے کہ خدا کے انکار کے بعد وہ سوالات تو بہرحال باقی رہتے ہیں جن کا جواب مذہب دیتا ہے، یعنی کائنات کس نے بنائی، انسان کا خالق کون ہے، مادہ، شعور اور حیات کے اس نظام کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ ان سوالات کا کوئی جواب ملحدین کے پاس نہیں ہوتا، اور جو کچھ جواب وہ دیتے ہیں وہ سرتسر ظن و گمان اور قیاس و استنباط پر مبنی ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انکار خدا کی وجوہات دوسری ہیں۔ یہ خدا نہیں بلکہ اہل مذہب ہیں جن کی خدا کے نام پر کہی گئی باتیں اور رویے جو اصل دین میں اضافہ، بدعت اور انحراف کی حیثیت رکھتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو پھر ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جس کے بعد سطحی علم اور خواہش کے منظور گھوڑے کے اسیر لوگ انکار خدا کا علم بلند کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف خدا کے اس بات کے بہت سے دلائل ہیں جو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بہت مضبوط ہیں۔ ایک سادہ دلیل جسے ہر انسان اپنی ذات کی سطح پر محسوس کر لیتا ہے اور جسے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے، وہ اس انسانی فطرت کا بیان ہے جو اپنے اندر ایک دنیا کامل کی طلب رکھتی ہے۔ یہ فطرت ایک ایسی دنیا میں حسن و زندگی کو ڈھونڈتی رہتی ہے جہاں زندگی اور حسن دونوں کو دوام نہیں۔ یہ فطرت چاہتی ہے ایک دنیا ایسی ہو جہاں یہ دونوں چیزیں کامل طور پر مل سکیں۔ خدا کے پڑوس میں فردوس بری کی بادشاہی اسی انسانی طلب کا کامل جواب ہے۔ یہی انسانی فطرت اپنے خالق کو ڈھونڈتی ہے، گرچہ وہ اسے کوئی نام نہیں دے پاتی۔ جب نبیوں کی تعلیمات سے اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسے اسباب زندگی مہیا کر رہا ہے، اور ایک روز اسے اس خالق کے حضور پیش ہونا ہے، تو انسانی فطرت اس تصور کی طرف ایسے ہی لپکتی ہے جیسے بچہ اپنی کھوئی ہوئی ماں کو پا کر اس کی طرف لپکتا ہے، یا پھر صحرا کا کوئی پیاسا کسی کنویں کو دیکھ کر دوڑ لگا کر اس تک پہنچتا ہے۔ انسان میں یہ طلب اتنی گہری ہے کہ جب اسے سچا خدا نہ ملے تو وہ جھوٹے معبودوں پر ہی بہل جاتا ہے، مگر اس تصور سے ہاتھ نہیں دھوتا۔ ہر وہ انسان جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا کر اپنی فطرت کو مسخ نہیں کر لیا، اس حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے۔ رہے خواہش پرست لوگ تو ان کی زندگی تو یقیناً خدا فراموشی اور لذت کوشی میں گزرتی ہے، مگر جیسے جیسے موت قریب آتی ہے وہ مایوسی اور وحشت کے اندھیروں میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس خدا کی طرف لوٹ آنے یا پھر حسرت و یاس کے عالم میں مر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔ یہ ایک غیر فطری زندگی کا فطری انجام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا تصور جو مذاہب دیتے ہیں وہ اپنی بدترین شکل میں بھی ہوں تب بھی فطرت سے قریب ہوتے ہیں، جبکہ الحاد تمام در مادی ترقیوں اور جدید سہولیات کے باوجود انسانی فطرت سے بہت دور کی چیز ہے۔ سوال و جواب۔ نکاح کے بعد کھجورے پھینکنا۔ سوال: السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ آج کل ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نکاح کے بعد لوگ کھجورے پھینکتے ہیں، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ایسا ہی ہے، اور کیا یہ عمل درست ہے؟ انصار حیدر۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ہمیشہ ایک دینی عمل ہوتا ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کے لیے شریعت کا کوئی ضابطہ قاعدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام اس دین کو اجماع سے آگے منتقل کرتے ہیں، اور پھر امت کے اجماع اور عملی تواتر سے یہ عمل اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح عیدین، جسمانی صفائی کے آداب وغیرہ سب اسی نوعیت کے احکام ہیں۔ جو چیز آپ نے بیان کی ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ مزید یہ واضح رہے کہ مذکورہ بات بعض ضعیف روایات میں تو آئی ہیں، لیکن کسی صحیح روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تاہم اس طرح کی چیز اگر کسی صحیح روایت میں بیان بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک سماجی چیز کا بیان ہوگا۔ نکاح کے بعد کھجور پھینکنے میں کیا چیز دین ہے؟ بلکہ کسی چیز کو پھینک کر دینے میں ویسے بھی لباس خراب ہونے اور کسی کے چہرے یا آنکھ پر لگنے کا امکان رہتا ہے۔ اس پہلو سے بھی یہ چیز مناسب نہیں لگتی۔ والسلام، ابو یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ۔ سوال: السلام علیکم۔ ہمارے دین میں معرفت سے مراد خدا کی دریافت ہے۔
خدا جو کہ ایک لامحدود ہستی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ جیسے قرآن مجید کا مستقل مطالعہ اور دیگر اسلامی لٹریچر کا مطالعہ وغیرہ۔ اس بارے میں آپ ہم طالب علموں کو کیا نصیحت کریں گے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو شعوری سطح پر، چاہے وہ گمان غالب ہی کیوں نہ ہو، خدا کی سچی معرفت کیسے حاصل ہو؟ ارسلان شاہد۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے، مگر یہ حقیقت غیب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فطرت ہمیں اس حقیقت سے مانوس کرتی ہے۔ انفس و آفاق نشان راہ بن کر اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور وہی اس حقیقت کا وہ علم دیتی ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہی خدا کی ذات و صفات اور اس کی بندگی کی بنیادی اساسات کو بیان کرتی ہے۔ انسان جب وحی کی روشنی میں خدا کو مانتا اور اس کی بندگی کی راہ پر چلتا ہے تو خدا سے متعلق انسان کا علم معرفت کا سفر طے کرنا شروع کرتا ہے۔ معرفت کوئی دینی مطالبہ نہیں ہے، مگر یہ بندگی کی راہ پر چلنے کا وہ نتیجہ ہے جو فطری طور پر انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خدا جو غیب میں ہے، رفتہ رفتہ انسان کا تجربہ بننے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ایک زندہ و جاوید ہستی ہے۔ وہ غیب میں ضرور ہے، مگر انسان سے غیر متعلق ہرگز نہیں۔ جب کوئی مومن اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی بندگی کرتا ہے تو خدا غیب کا پردہ اٹھائے بغیر اس کے ساتھ معاملات شروع کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ بندگی کے کس طریقے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ مثلاً شکر گزاری کا بدلہ یہ بیان ہوا ہے کہ انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، سورہ ابراہیم، جبکہ صبر کا بدلہ یہ بیان ہوا ہے کہ خدا کی عنایات و افضال انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، سورہ البقرہ۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور توکل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، سورہ الطلاق۔ انسان جب عملاً ان تجربات سے گزرتا ہے تو وہ اس خدا کو جان لیتا ہے جو ابھی تک صرف اس کا علم ہوتا ہے۔ خدا کو اس طرح جان لینا ہی معرفت ہے۔ یہ معرفت خدا کی بندگی کے راستے پر چلنے کا ایک ثمرہ ہے جو اسی دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے۔ اس معاملے میں اہم ترین چیز اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا اصل کام بندگی کی راہ پر چلنا ہے، جس کی اہم ترین اساسات درج ذیل ہیں: 1 ایمان، 2 شکر گزاری، 3 تقوی، 4 توبہ، 5 صبر، 6 توکل، 7 ذکر و فکر، 8 عبادات و اطاعت۔ یہ وہ اساسات ہیں جن پر ہمارا پورا دین کھڑا ہے۔ یہ طالب علم ان چیزوں کو آج کل تفصیل سے نجات کا راستہ نامی سیریز میں تفصیل سے پڑھا رہا ہے۔ اس کے ویڈیو ہمارے انذار یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اور وہاں سے سنے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جس پر چلنے سے خدا کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی معرفت کا کوئی اور طریقہ قرآن مجید بیان نہیں کرتا۔ والسلام۔ ابو یحییٰ۔ آزمائش اور عذاب۔ سوال: السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت یا عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں سورہ رات میں اور مختلف جگہوں پر ذکر ہے کہ نافرمانوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن سورہ روم اور سورہ سجدہ میں ذکر ہے کہ اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے تاکہ لوگ توبہ کریں۔ ہم پر جو آزمائش آتی ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا عذاب ہے جس میں اللہ توبہ کی توفیق دے کر معاف کرنا چاہ رہے ہیں، یا فائنل عذاب ہے جس کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ امتحان کے لیے آتی ہیں، تاہم ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ ابتلا کی حالت میں ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات مشکلات تنبیہ کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایسے میں استغفار کرنا، اپنا احتساب کر کے اپنی اصلاح کرنا خود ایک مطلوب رویہ ہے، اور بارہا اس کے نتیجے میں مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ باقی رہا وہ عذاب جس کو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ رسولوں کی امتوں پر آیا کرتا ہے، اور جب آتا ہے
تو موت کو ساتھ میں لاتا ہے، اس وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی ضابطہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ موت کے وقت ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کا وقت موت سے پہلے ہے، بلکہ اصل وقت تو وہی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو انسان بلا تاخیر توبہ کر لے۔ والسلام، ابو یحییٰ۔